کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ ہے زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ علم باعث شرف انسانی ہے، صحیفہ آسمانی ہے، معراج ربانی ہے، اولین وحی یزدانی ہے۔ علم آ گئی ہے، اصل زندگی ہے، جو مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ آج کی پڑھی لکھی بیٹی کل کی پڑھی لکھی ماں ہے، پڑھی لکھی مائیں پڑھا لکھا معاشرہ ہیں، اور تعلیم یافتہ معاشرہ ترقی یافتہ قوموں کی دلیل ہے۔ آج یہی موضوع گفتگو میرا عنوان تقریر ہے، اور وہ ہے عورت اور تعلیم۔ معزز سامعین، حدیث میں فرمان ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کسوٹی پر معاشرے کو پرکھتی ہوں تو احساس ندامت سے سر جھکائے گزر جاتا ہے۔ عورت کا سب سے بڑا گناہ تعلیم تھا، وہ گنہگار تھی معاشرے کی۔ لیکن اس مسئلے کو اگر ہم مذہبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تب بھی ہم عورت کو ان پڑھ رکھنے کی ہدایت کہیں نہیں ملتی۔ خدا جانے ہم کیوں اپنے معاشرے کی عورت کو ان پڑھ رکھ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ظلم روا رکھے ہیں۔ جوں جوں معاشرے نے ترقی کی، لوگوں کی سوچیں بھی بدلی۔ بارش کے پہلے قطروں کی طرح چند خواتین نے ثابت کر دکھایا کہ اگر تعلیم یافتہ عورت خاتون ہو تو معاشرے کو محمد علی جناح اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان دیتی ہیں۔ سیاستدان ہو تو محترمہ فاطمہ جناح اور بینظیر بھٹو بنتی ہیں۔ سپہ سالار ہوں تو چاند بی بی، رضیہ سلطانہ اور فوجی چالوں سے بڑے بڑے لشکروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ معزز سامعین، اسی لیے تو نپولین نے بھی کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ ہر عظیم انسان کے پیچھے پڑھی لکھی ماں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اپنے ارد گرد کی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنا کر اس قابل کریں کہ وہ مشکلات اور مصائب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کریں، اور پھر وہ ہمیں ایسی قوم دیں جو ٹیپو سلطان جیسے لیڈر پیدا کرے تاکہ دشمنان وطن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر وطن عزیز کا دفاع کر سکیں۔ شکریہ۔